أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم یہاں پر سنایا ہے، اور آپ تمام سامعین کو جنہوں نے رمضان کے مبارک لمحات میں یہاں تراویح میں قرآن سنا، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس تراویح کے لیے انتظامات کیے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا، تراویح میں شرکت کی۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا آغاز سورۃ البقرہ سے جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، متقین سے مراد وہ مسلمان جو کامل مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ایمان لاتے ہیں۔ اب اس تراویح پر ہمیں ملنا کیا ہے؟ اس قرآن کریم کی تکمیل پر ہمیں مل کے آ رہا ہے۔ اس مجلس میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اور کون یہاں پر موجود ہے جو ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے منتظر ہے؟ یہ سب چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ لیکن دین کے جتنے وعدے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جتنے عمل کرنے پر جتنے وعدے ہیں، یہ سب آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ یہ جب نظر آئیں گے اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، جب کر سکتے ہیں اس وقت نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس کا وجود بھی نہ ہو، ایسا نہیں۔ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بڑے انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بڑے احسانات ہیں اور بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں پتہ چلے کہ ہم نے یہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھی، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کے ساتھ قرآن کریم سنا اور اتنی طلب کے ساتھ سنا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی صفات میں سے ایک صفت بیان فرماتے ہیں، شکور۔ شکور کا مطلب قدردان۔ انسان تو ناقدرہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، انسان کی محنت کی قدر ہوتی ہے اور انسان کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو عمل کرنے والا عمل کرے گا، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑا عمل کیا آپ نے، رمضان کے روزے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ میں نے روزے دار کی مغفرت کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے، تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میں نے مغفرت کر دی۔ آج قرآن کی مجلس پر جمع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ختم قرآن پر کی جانے والی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
اس لیے یہ ایک ایسا خوشی کا موقع ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں بہت نوازا۔ عام طور پر ختم قرآن کی مجلس میں بات ضرور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے ایک نہیں دیتے، ایک کے بدلے 10 دیتے، لیکن یہ بات ہے عام دنوں میں 10 دیتے، رمضان میں نہیں۔ رمضان میں تو 70 مل جاتے ہیں۔ عام دنوں میں کوئی بندہ دکان میں جاتا ہے، وہ 5000 روپے کا ایک سوٹ لے کر آتا ہے، اور جب سیل والے دن جاتا ہے تو 5000 کا ایک لے کر نہیں آتا، 5000 کے ڈبل لے کر 2 لے کر، اس لیے کہ یہ سیل کا دن، یہاں چیزیں زیادہ ملیں گی، انہی پیسوں میں زیادہ، اور عام دنوں میں انہی پیسوں میں ایک۔ تو رمضان جو ہے وہ نیکیوں کی سیل ہے۔ عام دنوں میں ہم نے جو عمل کیا 10 مل رہا ہے، رمضان میں عمل کیا 70 مل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں مثال دے کر کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور ہر حرف پہ 10 نے کیا، الف لام میم پہ 30 نے کیا۔ اب آپ شمار تو کریں کہ ہم اگر غیر رمضان میں قرآن کریم پڑھتے چلے جائیں تو جن لوگوں نے قرآن کریم کے حروف پر کام کیا، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 3,26,000 قرآن کریم کے حروف ہیں، اور جو بندہ قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 32-33 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے عام دن میں۔ اور جو رمضان میں قرآن کریم پورا کرتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی نیکی عطا، کروڑوں میں فگر چلا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں لے کر آج ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، کروڑوں نیکیاں لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہی اصل خوشی۔ قارون کو دیکھیں آپ، آج ہم اپنی تراویح میں 20واں پارہ پڑھ رہے تھے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک سرکش انسان تھا۔ اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ بڑے بڑے اونٹ اٹھائے گئے۔ تو خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں بڑے بڑے اونٹ اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن مال کی نمائش لگی تو فخرج علی قومی فی زینت، لوگ آئے میلے میں قارون کا خزانہ دیکھنے کے لیے۔ اس طرح ایک ایگزیبیشن لگتی ہے، لوگ مختلف چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ حیرت بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی چیزیں ہوتی۔ قارون کے خزانے کی نمائش لگ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بھی اس کے پاس، اچھا یہ بھی اس کے پاس۔ لیکن للچائی ہوئی نظروں سے وہ دیکھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ 2 طرح کے لوگ تھے، بعض وہ لوگ تھے جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ دنیا دار لوگوں نے کہا کہ قارون تو بڑا قسمت والا انسان ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، تو نصیبوں والا انسان ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے، بڑا اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ تھے دوسرے، وقال الذین اوتوا العلم، جو اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، جن کو معلوم تھا کہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اس عید میں اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں پتا کس طرح دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا انسان صحیح بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ بولتے ہیں رات تو میری اس سے بات ہوئی تھی، رات کو تو ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بس دل کی دھڑکن بند ہو گئی، بندہ چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ چلا گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کون کب چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ قارون کے خزانے کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو قیامت میں ثواب عطا فرمائیں گے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک بندے کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں گے، ان کو مبارک ہو، لیکن ہمیں آج اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں نیکی عطا فرمائی۔
یہ پیسہ صرف یہاں کام آئے گا، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی کام نہ آئے. ایک بندے کے پاس اربوں روپے، وہ اس کے کام کے نہیں ہوتے. کام کا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا انسان نے کھا لیا، جتنا انسان نے پہن لیا، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. 10 پلاٹ کسی کے پڑے ہوئے ڈیفینس میں، کس کام کے پڑے ہوئے نا؟ کسی کام کے نہیں. بندہ دنیا سے چلا جائے گا، دوسرے وارث لے لیں گے، بندے کے کس کام آئے. لیکن یہی چیز اگر نیکیاں ہوتی، ایک بندے کے پاس 1 ارب روپے کی پراپرٹی، 1 ارب روپے کی مالیت، اس کے کام کی نہیں ہے. اس کے کام کے چند لاکھوں روپے جو استعمال کر رہا ہے، بس باقی سب بیکار ہے. خوش ہوگا صرف دیکھ کر میرے پاس اتنے پلاٹ پڑے ہوئے، اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اتنا میرے پاس جائیداد پڑی ہوئی ہے، صرف خوش ہوگا، کام کا نہیں ہے، سارا وارث ہوگا. لیکن یہی اگر 1 ارب نیکیاں ہو تو ساری ہمارے کام قیامت میں سب کام آئیں گے. اس لیے نیکی اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو نیکیوں پر لے کر آیا جائے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اور لوگوں کو جنت کی رغبت دلائی جائے، اور جنت کی دوڑ پہ لوگوں کو لگایا جائے. اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بھی عطا فرمایا. اب اس میں جنت کی دوڑ لگی. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا سروے کر لیں کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد فجر کی نماز میں ہماری مسجد کا کیا حال ہوتا ہے، رمضان میں کیا حال ہے. آپ دن میں ہم آتے ہیں، 2 3 4 صفحے نظر آ رہی ہوتی ہیں، بڑی آرام سے جگہ مل جاتی ہے. رمضان میں آتے ہیں، ہم جگہ ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیر سے ہم پہنچ گئے، جگہ نہیں مل رہی. فجر کی نماز میں یہ حال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہے. عام دنوں میں جو چیز مشکل تھی، رمضان میں بہت آسان. عام دن میں بندے کو 2 بجے دوپہر کا کھانا نہ ملے، وہ تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے 3 بج کے کھانا نہیں کھایا، 4 بج کے کھانا نہیں کھایا، 5 بج کے کھانا نہیں کھایا، کیا بھوکا مارنا ہے. اور رمضان کے مہینے میں شام تک انسان بھوکا پیاسا ہے، اور خوشی سے، کوئی غصہ نہیں آ رہا، کوئی شکوہ نہیں ہو رہا، انسان خوش ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ، ہم رمضان کے مسلمان تو نہیں ہیں، ہم ساری زندگی کے مسلمان. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، نمازوں کے ساتھ جوڑا ہے، دین کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارا یہ جوڑ اب ختم نہ ہو، اور ہمارا یہ جوڑ موت تک چلتا رہے، اور ہم ہمیشہ ان نیک اعمال کے پابند رہے، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائے، اور جنت ہمارا مقدر ہو، اور جہنم سے ہم آزادی مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے.